اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعداء دین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس آئے وافی ہدایہ کو آپ اکثر اور بیشتر بعنوان دعا اور صلوات پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہ آیت حقیقت میں سنت خدا کو بیان کرتی ہے، اور اس سنت پر امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی سیرت کو ڈھالا۔ بات کسی چیز پر عمل کروانے کی ہے۔ عمل کروانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ خدا۔ عمل کس کو کرنا ہے؟ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اور اس عمل میں ایمان والوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان سے بڑے بھی اور ان سے زیادہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈونیشن دیجئے، تو یہ بات کہنے کے لیے کہنے والے کا خود عامل ہونا شرط ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر سے خداوند عالم نے کہا کہ موسیٰ مجھے انسان کا گوشت چاہیے۔ موسیٰ بستی میں ایک ظرف لے کر ایک ایک دروازے پر جاتے اور کہتے کہ، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے دعا کے لیے کہا کہ موسیٰ میرے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا اولاد کی، یا اللہ سے پوچھنا کہ میرے نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھرنے کے بدلے میں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اس شخص نے اس کو کھانا دیا اور کہا کہ تم نے ابھی کہا تھا کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، تو کہا بے شک، بولو کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے۔ کہا کہ بے شک ملے گی۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کی اولاد ہو گئی۔ اس نے موسیٰ کو پکڑ لیا کہ موسیٰ تم نے تو کہا تھا میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، ایک کھانے کے بدلے میں اس فقیر نے میرے لیے دعا کی
اور میرے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ طور پہ پہنچ گیا کہ خدایا تو نے میری بستی میں مجھے برا بنوا دیا، مجھ سے کہہ دیا۔ کہا کہ دیکھو موسیٰ، نہ ہونا اور بات ہے اور ہونے کی وجہ اور بات ہے۔ اس کے نہیں تھی نصیب میں، لیکن میں نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے نصیب کو بنے بہت طریقے سے دوسرے راستے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے اپنے لیے دعا کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، لیکن کوئی دوسرا اس کے لیے دعا کر دے تو اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے تو گناہ نہیں کیا اس نے، جس نے دعا کی ہے اس کی زبان سے اس نے تو گناہ نہیں کیا۔ تو موسیٰ جب یہ آرگیومنٹ کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، تو حکم ہوا کہ موسیٰ ساری باتیں چھوڑو، کل انسان کا گوشت چاہیے مجھے، انسان کا گوشت لے کر آنا۔ موسیٰ بستی میں آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا موسیٰ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ سے کچھ چاہیے۔ بولا ضرور، بولیے کیا چاہیے؟ کہا کہ ذرا اپنا گوشت کاٹ کے دے دیجئے۔ تو دروازہ بند ہو گیا کہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو صبح صبح۔ ہر دروازے پہ جا کے یہ کہا کہ مجھے تمہارا گوشت چاہیے، انسان کا گوشت چاہیے، اللہ کو چاہیے۔ کسی نے اس میں گوشت نہیں ڈالا۔ موسیٰ پریشان کہ اب میں گوشت کیسے لے جاؤں گا، کیا لے جاؤں گا؟ جنگل میں چلے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا دیکھا کہ وہی فقیر کہ جس کی دعا سے اولاد عطا ہو گئی تھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو، آخر کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کو انسان کا گوشت چاہیے تھا، پوری بستی گھوم گیا، صبح سے شام ہو گئی، کسی نے اپنا گوشت مجھے نہیں دیا۔ تو اس فقیر نے کہا موسیٰ تم نے بھی اس میں کچھ نہیں ڈالا، تم نے بھی اس میں کچھ نہیں ڈالا، اگر اللہ کے لیے تو پہلے سے تم دو، اس کے بعد کوئی آگے بڑھے گا۔ جب تک آپ خود عامل نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا کہ موسیٰ بتاؤ کیسا گوشت چاہیے، شاید خدا کو میرے ہاتھوں کا گوشت پسند ہو۔ اس نے ہاتھ کے حصے سے گوشت کاٹ کے دیا۔ پھر کہا کہ شاید یہ پسند نہ ہو، ہاتھ کے اس طرف سے گوشت پسند ہو۔ وہاں سے دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ موسیٰ سے کہا جاؤ، موسیٰ بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنے رب کو یہ گوشت پیش کرو۔ موسیٰ پہنچے، کہا کہ موسیٰ اب تو دیکھ لیا کہ میں نے اس کی دعا کیوں قبول کی، اس کی دعا کو تم نے دیکھا کہ کیوں قبول کی۔ جب میرا نام آیا تو ایسے عرفا جن کو ہم فقیر اور غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کے یہاں پر مال سے کنیکشن کا کوئی تعلق نہیں۔ کس کے پاس مال ہے اور کس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو ہم سبھی فقیر ہیں، انتم الفقراء۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم جب آل محمد کے لیے، خود نبی کریم کے لیے صلوات کی بات کر رہا ہے تو ایسے نہیں کہ آپ سے کہہ دیا، وہ حق رکھتا ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ان اللہ بالتحقیق، ضروری انا جو آتا ہے جب بات میں کسی کو کسی وزنی بات کو کہنا ہوتا تو کہتا ان اللہ بالتحقیق، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں۔ ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ بھیج چکے یا بھیج دیا یا بھیج کے ختم ہو گیا، بلکہ استمرار کا صیغہ ہے۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اپنے حبیب کے سلسلے میں، ان کی آل کے سلسلے میں پروردگار عالم پہلے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، خالی حکم نہیں دے رہا بلکہ پریکٹیکلی۔ اور یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہر عمل میں ہم نبی کے ساتھ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، کہ ہم ابھی ہمارے عمل کی ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ سے قریب ہوں گے بھی یا نہیں، لیکن جس میں خود اللہ آپ کے ساتھ شامل ہو تو اس میں قربت کی کوئی دعا کی اور جگہ گنجائش ہی باقی نہیں، کہ خود کہہ رہا ہے۔ اور انا تاکید کے لیے انا و انا لکنا لیت اللہ، کچھ حروف صفت مشبہۃ بالفعل ہیں کہ جو امپورٹینس بڑھا دیتے ہیں کلام کی،
پروردگار عالم کہتا ہے بے شک اس میں شک نہ کرنا، آل محمد کے سلسلے میں، اپنے نبی کے سلسلے میں شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب جس کو خدا آمنو صاحبان ایمان کہہ کر خطاب کر دے تو عزیزان گرامی ان کے ایمان کی گارنٹی ہے یا نہیں؟ جن کو خدا، اب خدا یہ چانس دے رہا ہے، ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پکا ایماندار ثابت کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور ملائکہ کو کیوں کہا؟ ایسا نہ سمجھنا وہ اللہ سے تو ہم سمجھتے ہیں عبد اور معبود کا رشتہ ہے، لیکن ملائکہ کہاں بیچ میں آ گئے؟ کہا ملائکہ کم سے کم گناہ نہ کرنے میں تو تم سے افضل ہیں، کہ جو گناہ بھی نہیں کرتے اور ہر وہ بات کہ جس کے لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح کہ بھائی خدایا اب نماز میں تو ابھی ٹائم ہے کھانے کمانے چلا جاؤں، نہیں، یہ وہاں بھی نہیں جاتے۔ یہ اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں، قیام میں ہے تو قیام میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ بھئی ہم کیا آپ سے اچھے لوگ بھی کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ بھی دیجئے ڈونیشن، آپ کیا؟ دیکھیے وہ صاحب جو ہیں ان کو ثواب کی ضرورت بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ثواب کماتے ہیں، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ بہت ثواب کماتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے ان ملائکہ کو کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے خواہش، لیکن اگر یہ صلوات بھیجتے ہیں تو میری عبادت کو چھوڑ کے اگر صلوات بھیجتے ہیں تو اس کے یقینی معنی یہ ہے کہ اس عبادت کے کم سے کم ہم وزن تو ہے یہ عمل۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت بھی، اور اس آیت کی ایک میں اور خوبی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، آپ یہ آیت پڑھیں آپ کو سکون سے نیند آ جائے گی، اور یہ اچھی بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات بھیجے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اور ہمارے دیگر ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ ہر نیک عمل میں آگے سے آگے پہلے خود کا حصہ ڈالا ہے۔ واقعہ کربلا میں بھی آپ دیکھیے، واقعہ کربلا میں بھی یہ نہیں کہ خدا جو ہے تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس قربانی میں اپنے نوجوان بیٹے سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک کی قربانی کو حسین نے عملی طور پر پیش کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا اسیری کے لیے کہہ دیا ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے آل نبی کو چھوڑ دینا، بقیہ کسی کو اسیر کرنا چاہو، نہیں، جہاں پر فضہ اسیر ہو کر گئی وہاں پر زینب بھی اسیر ہو کر گئی۔ تو یہ وہ خاندان، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے عمل صالح میں اپنے حصے کو سب سے زیادہ رکھا، سب سے زیادہ رکھا۔ بے شک یہ ان کے حوصلوں کو پست کر سکتا تھا، یہ حوصلوں کو پست کر سکتا تھا، لیکن کہ بھئی اگر ان کا خود کے خاندان کے لوگ کہاں ہیں، لیکن خاندان کے لوگوں کا جذبہ بتا رہا تھا کہ جان نثارہ نے حسینی جو کہہ رہے تھے کہ خبردار، لگتا ہے کہ ہر بنی ہاشم کل اپنے آپ اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جوان سے لے کے بچے تک، ایسا نہ ہو کہ ان سے پہلے ہماری قربانی ہو جائے، ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیرت جو امام نے پیش کی ہے صرف عمل میں نہیں، ہر چیز میں، دعاؤں میں آگے، نماز میں آگے، خیرات میں آگے، مدد کرنے میں آگے، ہر چیز میں امام حسین علیہ السلام نے ایک کردار پیش کیا ہے۔ کربلا سے ہمیں جو ہے 18 سبجیکٹ پر تقریباً 74 درس ملتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا، زندگی نے وفا کی تو ضرور اس پر بحث ہوگی کہ 18 موضوع پر 74 درس جو ہے کربلا سے ہمیں ملتے ہیں، اور ایسے درس کے جن کے باب کھولے جائیں تو ہماری پوری زندگی ایک سبجیکٹ پہ ہی پوری ہو جائے۔ ایسی چیزیں امام نے ہمیں ایسا بنا کر پیش کر دیا، کہتے ہیں نا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
کہتے ہیں کہ وہ مارے کا تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، وہ مارے کا تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا اور مشق لیے نہر پہ عباس کا آنا، وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ، در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا، دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا۔ نہر فرات پر نیزوں سے اس طرح سے سپاہیوں کو کھڑا کیا گیا تھا جیسے لوہے کی دیوار بنانا، کہ خبردار کہ کوئی بھی اس طرف سے جو ہے نہر فرات تک نہ آ جائے۔ در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا، دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا، ایسا تو زبردست کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں۔ صلوات پڑھ محمد اللہ علی یا علی یا۔ تو بے شک کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ذرہ برابر کسی کے جذبے کو نہ پست ہونے دیا نہ سست ہونے دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے سیرت ابا عبداللہ الحسین کہ ہر جگہ ہر چیز میں آگے مسلم بن عقیل کو رخصت کر چکے تھے، لیکن جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام عالی مقام کو ملی تو طریقہ کار وہی کہ قافلے کو روک دیا گیا، مسلم کی بچی کو بلایا، اور اس بچی کو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیم پروری کی ہے، کہ جس سے ہر جانثار کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ گھرانہ ہمارے بچوں کو بڑی اچھی طرح سے رکھے گا، یعنی دنیا اور آخرت کی بے فکری۔ آپ اندازہ لگائیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت نے اکثر اور بیشتر ہم اور آپ تاریخ اسلام کو اب آج کل پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے، بہت کمی سے پڑھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 4-5 نقطے اپنے تھوڑے سے موضوع سے ہٹ کے اگر آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کہتے ہیں اس باسکٹ کو کہ جس میں آپ پھول چنتے ہیں یا کوئی بھی چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس بکیٹ کو کہتے ہیں تاریخ۔ اور تفسیر اور تاریخ کے اپنے معنی ہیں۔ تاریخ کی امپورٹنس اور اہمیت یہ ہے کہ قرآن کا 1/3 سبجیکٹ تاریخ ہے۔ ہسٹری جو ہے قرآن کا 1/3 سبجیکٹ ہے۔ قرآن کے میں نے عرض کیا تھا 3 سبجیکٹ ہیں، 1/3 سبجیکٹ توحید ہے، 1/3 سبجیکٹ احکام ہے، اور 1/3 سبجیکٹ تاریخ ہے، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حامان کون تھا، شداد کون تھا، نمرود کون تھا، انہوں نے جو ہے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، قوموں کے حالات، قوموں کے احوال، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ قرآن مجید بہت ہی انٹرسٹڈ تاریخ ہے، آپ اگر کبھی اس کا مطالعہ کریں، بس فرق یہ ہے کہ آپ تفسیر کے ساتھ کریں، ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے جو مثالیں پیش کی ہیں، یہ قرآن نے تقریباً 2000 مثال بیان کی، یعنی اتنا مزاج سے آپ کو کوئی میں بات کہتا ہوں اور اس سے پہلے کوئی مثال دے دیتا ہوں، یا بات کہنے کے بعد مثال دیتا ہوں، آپ کے لیے وہ بالکل آسان ہو جاتی ہے اس کو سمجھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ زخرف کارن کے لیے جس کو بھٹا کہتے ہیں، کارن کے لیے جو سورہ آیا ہے، پروردگار عالم اس میں مومنین کی صفات بتا رہا ہے کہ مومنین کو ایسے منظم ہونا چاہیے، اس کے دانے کتنی خوبصورتی سے لگے ہوتے ہیں، سب سے بڑے دانے نیچے ہوتے ہیں، اس سے چھوٹا دانہ اوپر ہوتا ہے، اس سے چھوٹا اور اوپر ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھو مومنین کو بھی ایسے ہی کہ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہونی چاہیے، ان کے کام بھی زیادہ ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اور ان کو بہت ہی ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے۔ کارن میں جب 1-2 دانے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اتحاد کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی صفوں میں سے کسی کو نکلنے نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کی کڑواہٹ جو ہے کسی کو آپ کی صف سے نکال دے، ایسا نہ ہو کہ وقت پر اس کی مدد نہ کرنا اس کو آپ کی صف سے نکال دے، اس کی ضرورت کو شاید پورا نہ کر پائیں لیکن کم سے کم دلاسا تو دیا ہی جا سکتا ہے۔ تو یہ نظام اور یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کو کتنا منظم و ویل ڈسپلن ہونا چاہیے، اس کی مثال کارن کی دی ہے۔ جب رسول اللہ کو آ کر کفار مکہ نے دھمکی دینی شروع کی اور ڈرانے لگے تو پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کو نازل کر دیا
عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر، مکڑی کا جالا. اب وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس زمانے میں نہیں دیکھ سکتے، صرف اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی مضبوطی کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہے. جب کفار مکہ نے آ کر ڈرایا تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی، ان کی طاقت تو اس مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے. سمجھ رہے نا، اس سے بھی کمزور ہے. پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوم عاد یعنی عمود سے بنا ہے عاد، اور عمود کہتے ہیں پلر کو. جس طرح پلرز مضبوط ہوتے ہیں اس طرح سے وہ مضبوط اللہ کی مخلوق اور کریشن میں سب سے طاقتور قوم جو گزری ہے قوم عاد ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کے مقابلے میں ایسی مضبوط، جس کو پلر کہہ کے پکارا جاتا تھا، ہم نے اس قوم کو بھی نیست و نابود کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. قوم سمود کو تباہ اور برباد کر دیا. اے میرے نبی، یہ کچھ نہیں ہے، ان کی طاقت تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ضرب المثل دی گئی ہیں، جو مثال دی گئی ہیں، تو قرآن مجید میں آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہسٹری اس لیے نہیں ہے، یعنی دوسری کہانیاں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ سلا دیا جائے. قرآن کی کہانی اس لیے سنائی جاتی ہے کہ جگا دیا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے، وہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو اس زمانے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے. زلیخا اور یوسف کے بیچ میں کیا ہوا، اس زمانے کا انسان، اس محل میں کام کرنے والے نہیں جانتے تھے. لیکن سینکڑوں سال بعد جو ہے خداوند عالیٰ اپنے قرآن میں اس داستان کو آپ کے لیے ایسے بیان کر رہا ہے جیسے آپ کے سامنے فلم چل رہی. اور ان تمام چیزوں کو آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آج بھی ہیں کمزور عقیدے کے لوگ، کیونکہ لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والے. جب زلیخا نے یوسف پر ہاتھ ڈالا تو یوسف نے کہا کہ زلیخا خدا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یوسف مجھے معلوم ہے خدا دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے پردہ ڈال دیا اس کے منہ پہ. ایک بت رکھا تھا اس کمرے میں، اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر کہتی ہے کہ میں نے پہلے انتظام کر دیا. تو یوسف نے کہا کہ کاش تو اس خدا کے بارے میں جانتی جس کے بارے میں میں جانتا ہوں، کہ جس کے لیے یہ پردے کچھ بھی نہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں سینکڑوں سال بعد یہ واقعے کا نقل ہونا اس بات کے لیے. زلیخا سے یوسف نے جو سوالات کیے کہ زلیخا تو نے اپنا یہ حال کیا کر لیا. جب یوسف جوان ہوئے اور زلیخا کا بالکل حال برا ہو گیا، زلیخا تو نے کیا کر لیا، تو اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت خاتون تھی. کہا کہ بس یوسف تمہارے لیے میرا یہ حال ہو گیا. کہا کہ میرے لیے یہ حال کیوں ہو گیا؟ کہا یوسف میں نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی، آج سے پہلے تم جیسا حسین نہیں دیکھا تھا. تو جناب یوسف نے فرمایا کہ زلیخا جب تو مجھے دیکھ کر تیرا یہ حال ہوا ہے تو اگر تو آخری نبی کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا حال ہوتا. اس کا مطلب جناب یوسف کے لیے بھی فخر یوسف جو تھے وہ کون تھا؟ آخری نبی تھے. اور آخری نبی کے لیے فخر کون ہے؟ یوسف زہرا، حضرت مہدی دی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف محمد والا. تو بس یوسف سے کہا کہ یوسف تم نے صرف ذکر کیا تھا، زلیخا سینکڑوں سال آگے کی دنیا میں چلی گئی، اس کے دل میں آخری نبی کی محبت آ گئی. اب یوسف زیب نہیں دیتا کہ اس کا حال ایسا رہے. یوسف اس کے لیے دعا کرو، ہم اس کی جوانی کو پلٹائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، ایک معصوم کی محبت میں، ایک معصوم کے ذریعے سے دعا کی جا رہی اور خداوند عالم قبول کرنے والا. تو جبھی تو رسول اللہ نے یعنی فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، بلکہ فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں. جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں. اب یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آل محمد سے محبت والا جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا پہلا ٹکٹ، پہلا ریزرویشن جوانی ہے، اور وہ جوانی اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی. جیسے زلیخا کو جوانی ملی ہے رسول اللہ کی محبت میں، تو جس رسول کی محبت میں اس کی جوانی پلٹائی گئی، اس رسول کی محبت کے مراکز کون ہیں؟ آل محمد ہیں، ان کی محبتوں کا مرکز ہے. لہٰذا ان کی محبت تو جوانان جنت کے سردار، اس لیے کہا گیا ہے کہ حسن اور حسین جب جنت کو سجا دیا جائے گا
تو رضوان سے کہیں گے کیا تیری جنت سج چکی ہے؟ کہا نہیں، یہ جنت اس وقت تک نہیں سجے گی جب تک کہ اس کی اصل زینت نہیں آ جاتے۔ تو لوگ کہیں گے کہ رضوان اس میں اب کمی کیا رہ گئی؟ یہ ملائکہ کہیں گے، کہا کہ جب تک اس میں حسن اور حسین نہیں آ جاتے یہ خوبصورت نہیں ہو پائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے کہ رسول اللہ نے ان کو سردار بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی معاملہ نہیں ہے کہ اگر سردار سے میں دور رہوں یا ان کا بغض کروں یا ان کی اذا سے دور رہوں، عزیزان گرامی یہ مسئلہ مسلکوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسان کی خود فلاح اور زوال کا ہے۔ تو تاریخ بہرحال بیان کرتی ہے، تاریخ کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو تاریخ کا ہے وہ ہے سوانح، جس میں ہم لوگوں کی بایوگرافی کو لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایران میں یہ شغل بہت زیادہ، یہ آرٹ، یہ اسکل بہت زیادہ ڈیولپ تھی کہ کسی کے لیے لکھا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کریڈٹ ریپیئر، کہ کریڈٹ ریپیئر میں بھائی کچھ ایسا کرو یہ میرا کریڈٹ صحیح ہو جائے، کرتے نہیں کرتے؟ تو ایسے لوگ اپنے بگڑے ہوئے باپ دادا کا کریڈٹ صحیح کراتے تھے۔ تاریخ میں کہتے ہیں بھائی تھوڑا خوبصورت سی ان کی ہسٹری لکھ دو، ان کی لائف لکھ دو، تاکہ ہمیں آئندہ شرم نہ آئے کہ ہمارے دادا جان ڈاکو تھے، سمجھ رہے نا؟ تو ڈاکو تھے، تو برے لوگوں کو بھی اپنے بروں کی فکر تھی کہ کچھ طرح، تو اس زمانے میں یہ اسکل ڈیولپ ہوا اور لوگوں کی سوانح کو لکھنے کا شوق تھا، اور اس کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا کا ہونا ضروری تھا۔ تو آج جو یہ ہمیں تاریخ ملتی ہے، تاریخ کس کے ساتھ کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کو برتھ بھی معلوم ہے اور ڈیتھ بھی معلوم ہے اور کتنے بچے تھے، کب شادی ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی لوگوں کو اپنی انفارمیشن رکھنے کا شوق تھا۔ تو ہسٹری کا وہ پارٹ اس کو سوانح کہتے ہیں۔ ہسٹری کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے بلدان۔ بلدان یعنی کسی بھی شہر کی انفارمیشن، کسی بھی شہر کی، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور بلدان یعنی شہروں کی جمع ہے۔ شہروں کی انفارمیشنز جو ہوتی تھی کہ یہ شہر جو ہے گرم ہے، سرد ہے، بارش ہوتی ہے، کیا حالات رہتے ہیں، لوگوں کا مزاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کی ایک انفارمیشن ہوتی تھی، اور اس میں کتنی، اس شہر میں کتنی نہریں ہوتی ہیں، کتنے تالاب ہوتے ہیں، کتنے کنویں تھے، زمین کا مزاج کیا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، ان تمام چیزوں کی انفارمیشن اس میں ہوتی ہے بلدان میں۔ تیسرا ہوتا ہے تخطیط۔ تخطیط یعنی کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے راستے کون سے ہوتے تھے، زمینی راستہ تھا، دریائی راستہ تھا، درے والا راستہ تھا، میدانی راستہ تھا، پہاڑی راستہ تھا، یہ تمام انفارمیشنز جب کوئی حملہ کرتا تھا کسی دوسرے ملک پر تو پہلے وہاں تک فوج کو پہنچانے کے راستے تلاش کیے جاتے۔ لہٰذا ہسٹری کا یہ پارٹ ڈیولپ ہوا، اور اسی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے کہ امام جو گئے ہیں کون کون سی منازل پہ گئے، کون کون سی منزلوں پہ گئے، تو یہ اس دور کا مزاج تھا شروع سے۔ لہٰذا تیسرا تخطیط۔ چوتھا جو پارٹ ہوتا تھا، وہ چوتھا پارٹ ہوتا تھا مغازی۔ چونکہ پہلے جو ہے یعنی کوئی ٹورسٹ ویزا نہیں ہوتی تھی کہ ٹورسٹ کے لیے آپ چلے گئے۔ پہلے قومیں ایک دوسری جگہ جو جاتی تھیں یا تو پانی ختم ہو جانے پر جاتی تھیں، یا بہت زیادہ بیماری اور بڑھ جانے پر جاتی تھیں، اور یا پھر حملے ہوا کرتے تھے۔ اکثر جو لوگ شہروں کے بارے میں جان پاتے تھے وہ حملوں کے، اور اسی وجہ سے فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے کہ اس شہر کے حالات کو بھی دیکھا جائے اور پاور میں جانے کے لیے۔ تو مغازی، غزوات آپ نے سنا ہوگا، مغازی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے ہسٹری کا، کہ اس پارٹ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جنگوں کے حالات معلوم ہوں گے۔ اور پانچواں پارٹ ہوتا تھا مقاتل۔ مقاتل میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو کچھ انفارمیشن والے اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہماری طرف والے کس طرح مرے اور اس طرف والے کس طرف مرے، یعنی تمام رپورٹنگز کی جاتی تھی تاکہ بتایا جا سکے کہ کس کو کیا ریوارڈ ملنا چاہیے، اس نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، اس نے فلاں صاحب کو قتل کیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہسٹری کے لیے کارگر ہوتی تھی۔ 5 چیزیں تھیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اب جب کبھی آپ مجلس سنیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ ہسٹری کا کون سا پارٹ پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کسی بھی چیز کے، کیونکہ ہسٹری 1/3 سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا، اس سلسلے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا تاریخی
عنوانات کو جب دیکھا جائے تو تاریخی عنوانات میں ان چیزوں کا ہونا اور جاننا ضروری ہے. اور مقاتل میں اب یہ جو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی، بہرحال میں ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں کہ صاحب یہ ہوا ہوگا یا ہوا نہیں تھا، یہ نہیں تھا ہوا تھا اور کربلا میں یہ ہوا تھا، یہ سب عبث بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں صرف اور صرف ہسٹری کا جو پارٹ چل رہا تھا وہ مقاتل چل رہا تھا. کربلا میں صرف اور صرف مارنے اور مرنے کی انفارمیشن لکھی جا رہی تھی، اس کے علاوہ کی انفارمیشنز کو نہیں لکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بقیہ جو چیز ہمیں ملی ہے وہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہ تمام انفارمیشنز ملی ہیں، اور ایک سچے اور ایک معصوم امام کی زبانی جو واقعہ نقل ہوا تو اس واقعے میں سچائی اتنی گہرائی کے ساتھ تھی کہ وہ آج تک ہمیں پتہ ہے، آج تک. ورنہ اگر ہم تاریخ کے حوالے ہوتے یا ہم لوگوں کے حوالے ہوتے تو علی اکبر کی شہادت تیر سے ہو چکی ہوتی اور علی اصغر کی نیزے سے ہو چکی ہوتی. لیکن نیزے سے جناب علی اکبر کی شہادت کا ہونا، تیر سے جناب علی اصغر کی شہادت کا ہونا اور امام حسین کا تہ تیغ کر دینا، یہ تمام چیزوں کی سچائی اور گہرائی ہمیں جو معلوم ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے معلوم ہوئی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک کامیاب امام، ہمارا ہر امام کامیاب ہے، لیکن امام کا جنگ نہ کر کے کامیابی کی دلیل کہ جس کو یزید چاہ کر بھی نہیں ہرا سکا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ رہا تھا کہ میں نے قتل کر دیا، میں نے بات رکھی تھی کہ یا تو بیعت کر لو اور یا پھر سر دے دو. تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یزید جیت گیا، یزید کی فتح ہوئی. میں ان صاحبان عقل سے اور اس طرح کی خرد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دو لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک دروازے کے اس طرف ہو اور ایک دروازے کے اس طرف ہو، ایک چاہتا ہے دروازے کو کھولنا اور دوسرا چاہتا ہے دروازے کو بند رکھنا. اب اگر دروازہ نہ کھلے تو بظاہر تو لوگ کہیں گے جی کوئی نہیں جیتا، ٹائی ہو گیا، برابر ہو گیا، چونکہ وہ باہر سے زور لگا رہا ہے یا اندر سے زور لگا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دروازہ بند رکھنا چاہتا وہ جیت گیا، چونکہ وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، طاقت لگا لی، دروازہ ہلا بھی نہیں، کھلا بھی نہیں. لیکن جو بند رکھنا چاہتا تھا وہ جیت گیا. اور جو کھولنا چاہتا تھا تو یزید چاہتا تھا کہ یہ دروازہ کھل جائے اور حسین ابن علی بیعت کر لیں، اور بیعت کے بعد جو ہے حسین اپنی مرضی ہمیں بیچ دیں، اب ہم جو حال چاہیں دین کا کریں. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سر تو مل جائے گا، بیعت نہیں ہونے ملنے والی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کی اور اس کو بھی واقعے کو ختم کر دیا جاتا، رفع دفع کر دیا جاتا. اب کسی کو امام حسین کے سائن تھوڑی چاہیے تھے. اگر وہ چاہتے تو دنیا بھر کے جھوٹے مکار عیار جمع تھے، کہہ سکتے تھے کہ حسین نے تو بیعت کر لی تھی، کہہ سکتے تھے نا، حسین نے بیعت کر لی تھی. لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو سچا رکھا. کسی بھی کامیابی کے لیے اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، اگر کسی کے پیچھے تین چیزیں پڑ جائیں، ایک تو حکومت، ایک دولت اور ایک میڈیا، اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ کسی حال میں نہیں جیت سکتا. آپ اندازہ لگائیے تینوں چیزیں امام کے خلاف تھی. حکومت امام کے خلاف تھی، دولت امام کے خلاف تھی، اور میڈیا اس زمانے کا جو بھی لوگ تھے، خبر پہنچانے والے تھے، وہ سب کے سب امام کے خلاف ہو گئے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلوار یزید کے ساتھ ہے. تو اب اندازہ لگائیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جب تلوار ہی یزید کے کہنے پر چل رہی ہے تو نتیجے میں محبت تو نہیں آنے والی ہے. تو کسی بھی کامیابی کے لیے چار نکات تاریخ نے بیان کیے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس زمانے میں جو انسان کامیاب ہونا چاہتا تھا اس کو فوج درکار تھی. کیا چاہیے تھا؟ فوج. کربلا کے بعد فوج میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. جب دیکھ لیا کہ اب امام تو رہے نہیں، اب کیا ہے، اب تو بس بھرتی ہو جاؤ خوشی میں. اور جو لوگ راستے میں بھی ملے تھے کوفے سے وہ بھی چلے گئے اور فوجی بن گئے. بہت سے لوگ، پہلے ایسا نہیں تھا مزاج کے کوئی فوج نہیں،
مزاج یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے پاس تلوار رکھتا تھا، جو جس کی طرف کھڑا ہو جاتا تھا وہ اس کی فوج کہلاتا تھا۔ اور کوفہ تو مشہور تھا، اس کو بنایا ہی کینٹ کے حساب سے تھا۔ 20,000 کمانڈوز ہمیشہ آمادہ رہتے تھے وہاں پہ، انہی کی آل اولاد جو ہے کوفے کی تھی۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، تاکہ سارے فتنے یہاں سے شروع ہوتے تھے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنا دارالخلافہ مدینے کو چھوڑ کے کوفہ بنایا تھا۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فوج چاہیے ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر فوج درکار ہوتی ہے اس کے لیے مقابلے میں یزید کے پاس تو فوج تھی، اس کے سارے سرداروں کے پاس فوج تھی، سارے فوجی دستے وغیرہ تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے غارت کی ہے مدینے اور جو ہے مکہ میں قتل و غارت کیا ہے۔ امام زین العابدین کے پاس کیا تھا؟ فوج ایسی ہوتی ہے جو آپ کی حفاظت کرے۔ امام زین العابدین کے پاس بیویاں ہیں اور بچے ہیں، وہ بیوائیں ہیں، کہتے ہیں کہ 10 سے 18 بیویوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور 150 کے قریب بچے تھے جو اصحاب کے تھے، یا جن کو کوفے میں امام حسین کی محبت میں ان کے والدین کو مار دیا گیا تھا۔ یہ تمام بچے امام زین العابدین کی ذمہ داری تھے۔ اس میں سے بھی تاریخ نے لکھا کہ 80 بچے جو ہے 150 میں سے اونٹوں سے گر کے مر گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ امام زین العابدین کے پاس فوج تو تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو بچائے، ایسی تھی کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری امام کی تھی۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ عزیزان گرامی، ایسا شخص کہ جس کے گھر کی خواتین کے بازو کو باندھا گیا ہے، جن کو اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے، وہ کہاں بھاگے گا؟ لیکن یہ دشمنی اور کینے کی انتہا تھی کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام کے سفر میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو۔ اس کے بعد اگر سید سجاد نے حسین کے نام کو باقی رکھا ہے تو یہ کامیاب ترین سردار ہے، یہ کامیاب ترین سردار ہے کہ جس کے پاس فوج کا نام و نشان نہیں، لیکن ذکر حسین کو مٹنے نہیں دیا، جس نے یاد حسین کو، مقصد حسین کو مٹنے نہیں دیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اقتدار کے بل، انسان اپنی کامیابی ظاہر کرتا ہے اقتدار کے بل۔ امام نے اقتدار تو نہیں تھا، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ آپ چوتھے امام کے خطبات جو کوفے میں دیے ہیں، جو شام میں دیے ہیں، کوفے میں دیے جانے والے خطبات میں اکثر ذکر امام حسین کا ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں نے امام حسین کو بھلا کر خارجی کہہ کے پکارنا شروع کر دیا تھا، کہ کسی خارجی نے، اس زمانے میں عربوں کے نزدیک خارجی یعنی کوئی غیر عرب، غیر دین والا، خارجی کہہ کر پکارا جانا تھا۔ تو ایسے میں لوگوں کو یہ باور کرانا کہ وہ خارجی نہیں تھا بلکہ یہ وہی تھا جس کو تم نے 18,000 خط لکھ کر بھیجے تھے۔ اب عزیزان گرامی، گھڑی گھڑی موت کا خوف سامنے ہو، بار بار شمر اپنا تازیانہ دکھاتا ہو، ماں بہنوں کا ساتھ ہو، یتیم بچے ہوں، اسیری ہو، اور خاندان کو تہہ تیغ کر دیا گیا ہو، ایسے میں اپنی بات بنوا لینا، یہ شیر دل سید سجاد کا کام تھا۔ تیسرا کہتے ہیں کہ شان اور شوکت ہوتی ہے انسان کو کامیابی دلوانے والی، کہ کسی گھرانے کے اعتبار سے شان و شوکت۔ عزیزو، ہر جگہ امام کو روحانی طور پر ضعیف بنایا جا رہا تھا، بچوں پر صدقے کے خرمے پھینکے جا رہے تھے، لوگ جو ہے ان یتیم اور اسیروں سے دعا کی کر رہے تھے، ان پر صدقات پھینک رہے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے ماحول میں کہ جہاں پر حقیر بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، وہاں شوکت اسلام کو بچا لیا۔ کوئی تاریخ نہیں لگتی کہ سید سجاد نے کسی بچے کے لیے پانی مانگا ہو، کسی گھر والے کے لیے کھانا مانگا ہو، اور اگر کچھ مل جاتا، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ لال و گوہر دیے جا رہے تھے، لوگوں کو انعام جھولیاں بھر دی جا رہی تھی۔
یہ سید سجاد تھے جنہوں نے لال و گوہر تو نہیں دیے، لیکن اگر ایک خرما بھی کسی بچے کی مدد کو آ گیا تو اس کو دعا ضرور دیے، اگر پانی آیا تو ظرف آب پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ سکینہ پہلے دعا کرو ان کے لیے، پھر بعد میں پانی پینا۔ یہ واقعات آپ سن چکے ہیں، جانتے ہیں۔ تو سید سجاد کے سلسلے میں اور اگر دیکھا جائے تو اپنی بات کو منوانے کے لیے اس وقت جو کام کیا جا رہا تھا وہ کام یہ تھا کہ گردنوں پر تلواریں رکھ کر اپنی بات منوائی جا رہی تھی۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے گردنوں پہ تلواریں رکھ دی جاتی تھی کہ ہمارا ساتھ دو گے یا حسین کا ساتھ دو گے۔ ایسے میں ایک طرف تلواریں رکھی جا رہی تھی، یہاں پر تلوار رکھوائی جا رہی تھی کہ گردن کے پہ تلوار ہے، شمر کا تازیانہ ہے، ماں بہنوں کی اسیری ہے۔ ان تمام خوف کے باوجود سید سجاد نے اپنے خطبوں سے اپنی بات پہنچا دی، اپنی بات منوا لی کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں، چاہے وہ کربلا ہو، کوفہ رہا ہو، چاہے وہ شام رہا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں کہ ظلم کر کے اپنی بات کو لوگ منوا رہے تھے، امام نے ظلم سہ کر اپنی بات کو منوایا۔ امام نے فرمایا کہ میں مظلوم ضرور ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ شمر سے کہتے تھے عابد نہ سمجھنا بیمار، مردہ چاہوں تو جلا دوں وہ مسیحا میں ہوں۔ یعنی امام نے اپنے آپ کو مجبور نہیں کہا، امام مجبور نہیں ہوتا۔ امام نے کہا کہ ہم مظلوم ہیں، میں مظلوم ہوں۔ لوگ ظلم کر کے اپنی بات منوا رہے تھے، امام مظلوم بن کر اپنی بات کو منوا رہے تھے۔ عزیزو، اگر امام کی مظلومیت نہ ہوتی تو دلوں پر یہ باتیں اثر بھی نہ کرتی۔ اس زمانے کے لوگوں کے دل و دماغ بدل گئے تھے۔ منصب کا لالچ دیا جا رہا تھا، صرف لالچ دیا جا رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید نے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کو بھی وعدے دیے گئے تھے وعدہ پورا نہیں کیا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کہا تھا کہ میں جنت میں تجھے بشارت دیتا ہوں اگر تو اس قتل سے، مجھے کوئی بھی قتل کرے، لیکن عمر سعد اگر تو اپنے ارادے بدل لے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے بہشت میں جگہ دلواؤں گا۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے نقد چاہیے، ادھار نہیں چاہیے۔ جنت کس نے دیکھی؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کا ایمان کا یہ درجہ ہو کہ جس کو جوانان جنت کا سردار کہہ رہا ہو کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہیں بہشت دلواؤں گا، اور وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے تو نقد چاہیے، مجھے یہاں پر مجھے رئی کی حکومت ملنے والی ہے۔ امام نے کہا تجھے وہ حکومت کبھی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باغ بغبغہ کو تجھے دے دوں گا۔ ایک بہت مشہور باغ تھا جس کے لیے معاویہ نے پوری زندگی تباہ کر لی تھی، حسین سے خرید نہیں سکا تھا۔ وہ باغ مولا کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے دیا تھا تحفے میں۔ 7 باغ تھے ایسے۔ یہ فدق ودق کیا ہے؟ یہ تو بات مسئلہ ان کی حق کی بات تھی، ورنہ رسول زادی کے لیے سب چیزیں اہمیت نہیں۔ اس باغ بغبغہ کو دینے کا امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ فرزند رسول بس اب مجھے رائی کی حکومت ملنے والی ہے۔ اس رائی میں بھی آج بھی فرزندان رسول کی ہی حکومت ہے۔ حضرت جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی حکومت ہے شہر رئی میں بھی، ان کو کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن امام نے جس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے میرا ساتھ دیا، ہماری مظلومیت پر ساتھ دیا، تو میں جنت میں تمہاری بشارت دیتا ہوں۔ امام زین العابدین نے لالچ برے منصب نہیں دیے، بلکہ جو وعدے کیے وہ جنت دلوائی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نقد اور جواہرات دیے جا رہے تھے، لیکن امام نے دعائیں لوگوں کو دی اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، سید سجاد کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن کا وہ واقعہ کہ جس میں جناب ایوب کے صبر کو بیان کیا گیا ہے، آپ کو وہ واقعہ پڑھنا پڑے گا۔ حضرت ایوب کا جو امتحان پروردگار عالم نے صبر کا لیا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اس امتحان سے گزر جائے گا،
اور اس کے بعد جو حضرت ایوب کے ساتھ ہوا، تمام فصلیں تباہ ہو گئی، تمام حیوانات مارے گئے، تمام جو کچھ ان کی دارائی تھی، ان کی جو ٹریجری تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اور حضرت ایوب پیغمبر کو بیماری میں، اور ایسی بیماریاں کہ بیماری نہیں کہہ سکتے، امتحان تھا کہ آپ کے زخموں میں کیڑے تھے، اگر وہ نکلتا تھا تو حضرت ایوب کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو تو بھوکا رہ جائے، اپنے زخموں پر واپس اس کیڑے کو بٹھا لیتے تھے۔ حضرت ایوب نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ وقت آیا کہ جب ایوب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے کہا کہ ان پر کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، اب تو ایوب کو صرف غذا دی جائے تاکہ اتنی جان آئے کہ دوا ان پر اثر کرنے لگے۔ اور کہا کہ اے زوجہ ایوب، ان کو آپ گوشت بنا کر کھلائیے، ان کو طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت ایوب کی زوجہ خاموش ہو گئی۔ پڑوسن نے کہا کہ آپ کے سامنے ہی طبیب نے کہا ہے، اگر انہیں بچانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو گوشت کھلائیے۔ لیکن زوجہ ایوب کیا کہیں، سب چیزیں گھر کی بک چکی ہیں، کوئی گھر میں مال نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ گوشت منگا کر کھلایا جائے۔ حضرت ایوب کی زوجہ کہتی ہیں کہ اپنی پڑوسن سے کہتی ہیں کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں کہ میں ان کو گوشت کھلا سکوں، لہٰذا پڑوسن خود سے قصاب کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ایوب کو طبیب نے کہا ہے کہ ان کو گوشت کھلایا جائے تاکہ ان میں طاقت آئے، اگر ان کے پاس قیمت نہیں ہے تو کیا آپ ایسے نہیں دے سکتے کہ کچھ ایسا کام کرو؟ قصاب کہتا ہے کہ بغیر قیمت کے تو میں کب تک دوں گا، لہٰذا میں نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ قصاب نے اس پڑوسن کو روکا اور روک کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایوب کی زوجہ آل شعیب میں سے ہے، اور آل شعیب کے خاندان کی عورتوں کے بال رنگین ہوتے تھے، اگر زوجہ ایوب تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دے اور میں ان رنگین بالوں کو دیکھ لوں تو اس کے بدلے میں گوشت دے دوں گا۔ زوجہ ایوب کے پاس وہ پڑوسن آئی، آنے کے بعد نبی کی زوجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیجئے، کہتی ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ اگر بال ٹوٹ جائے تو پھر اس کی حرمت نہیں رہتی، اس پر حجاب واجب نہیں ہوتا، تو آپ اپنے گھر میں اپنے ٹوٹے ہوئے بال مجھے دے دیجئے، میں اس قصاب کو دکھانے کے بہانے اس سے میں گوشت لے کر آ سکتی ہوں۔ اس نے یہی کیا اور جو ٹوٹے ہوئے بال تھے گھر سے جمع کیے، اور آل شعیب کے خاندان کی اس خاتون کے بالوں کو لے کر، کہتے ہیں کہ تاریخ میں دونوں طرح سے ملا ہے کہ بال گئے یا نہ گئے، وہ مسئلہ تاریخ کا ہے، لیکن گوشت گھر میں آ گیا، ایوب کے لیے پکایا گیا، کھانا تیار ہوا، ایوب کے سامنے پیش کیا۔ ایوب نے کہا، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ زوجہ ایوب نے کہا کہ آپ دریافت نہ کیجئے، آپ دریافت نہ کیجئے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی قربانی کے عوض میں، اور میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ نبی خدا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ایوب کو پتہ چلا کہ میری زوجہ کے بالوں کے عوض میں میرے گھر میں گوشت آیا ہے، تو ایوب وہ جو صبر کا شہنشاہ تھا، اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے، کہتا ہے میرے معبود، میرے صبر کا مادہ ختم ہو گیا، اے میرے معبود، میری ناموس سے میرا امتحان نہ لے، میں اپنی ناموس کے ذریعے اپنا امتحان نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا اے ایوب، ارے داستان نے آپ کو، قرآن میں داستان میں آپ کو صبر کا بادشاہ کہہ کر پکارا ہے، اے ایوب، ارے آپ کو اتنا برداشت نہ ہوا کہ آپ نے سارے امتحان دے دیے، لیکن جب ناموس سے امتحان کا مسئلہ آیا، ارے وہ صابر ایوب زمین پر گر پڑا روتے روتے۔ میں کہوں گا ایوب آئیے ذرا کربلا میں آئیے، ارے صبر کا ایک شہنشاہ اور نظر آتا ہے، 11 محرم ہے، ارے شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کو لنگر ڈال دیا گیا، سید سجاد کو پہنا دیا گیا، ارے بیبیوں کو بے مقنا و چادر، ارے اونٹ پر سوار کر دیا گیا۔ عزیز و تاریخ
تاریخ لکھتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے 11 محرم کو صبح روانہ ہوا، عصر ہوتے ہوتے اس قافلے کو کوفہ پہنچا دیا گیا اور اگلے دن کا انتظار کیا جانا ہے۔ زینب ارے دربار سے اتنی دور کھڑی ہے، چونکہ دربار کے بالکل قریب ایک گھر ہے، ارے جو علی کا گھر ہے۔ زینب جب یہاں آئی تھی تو اس کا بابا یہاں کے سب خلیفہ وقت تھا، ارے شہزادی بن کر آئی تھی۔ زینب نے ارے باپ کے گھر کو نہیں مشاہدہ کیا، اے بابا، اے بابا، ارے جس کوفے میں قرآن کی معلم رہی، جس کوفے میں شہزادی بن کر آئی، جس کوفے کا سفر رات میں زینب نے کیا، اے بابا آج زینب کو انتظار کرایا جا رہا ہے کہ کل جب دن نکلے گا تو زینب کو بے مقنع و چادر وارد دربار کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار اللہ تمام حاضرین اور ناظرین کی مطلوبات شرعیہ کو قبول فرما، ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بھی جس انداز میں اپنی بات سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے مشوروں سے، اپنی خدمات سے ان مراکز کی خدمت انجام دے رہا ہے، ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود تمام عزاداروں کو عزاداران حقیقی میں شمار فرما۔ میرے معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما۔ میرے معبود تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ دنیا کے جس بھی خطے میں عزادار عزاداری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود دشمنوں کے شر کو ان کے طرف پلٹا دے، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم امام۔